السلام علیکم ناظرین کرام، مخصوص نشستوں والے کیس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ماحول انتہائی گرم ہوتا جا رہا ہے۔ آج جسٹس اطہر من اللہ نے واضح طور پر کہا کہ میں اس فل کورٹ بینچ کا ممبر ہوں اور ممبر ہونے کی حیثیت سے جو سوالات میں نے پوچھے ہیں اور جو چیزیں میں نے مانگی ہیں، مجھے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے وہ چیزیں چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جس کے اوپر تقریباً تمام کے تمام ججز متفق ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ 13 جنوری کا فیصلہ جب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھینا گیا، اس فیصلے کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط تشریح کی۔ یہ سب کو پتہ ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے کیا واردات ڈالی ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کیس کا فیصلہ انتہائی اہم ہے اور پاکستان کے اندر یہ فیصلہ ایک تاریخی فیصلہ ہوگا، جس طرح کا بھی فیصلہ آتا ہے۔ اب آج ججز نے کیا باتیں کی ہیں، جسٹس عائشہ ملک نے کیا باتیں کی ہیں، جسٹس منصور علی شاہ نے کیا کہا ہے، اور جسٹس اطہر من اللہ نے کیا کہا ہے، جسٹس جمال خان مندوخیل نے کیا کہا ہے، اور آج بریسٹر گوہر علی خان بھی پیش ہوئے۔ انہوں نے آ کر کس طریقے سے آج بات کی اور بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کون کون سی 2 نمبریاں لگائی ہیں اور کون کون سی چیزیں عدالت کے سامنے نہیں رکھی، عدالت سے چھپا لی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلے کی غلط تشریح کر کے ایک سیاسی پارٹی کو انتخابی عمل سے باہر کر دیا، اس پر بات ہونی چاہیے، کیلکولیشن بعد میں آئے گی۔ اس کیس کا بنیادی سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک پارٹی کو الیکشن سے باہر کیا ہے اور وہ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ یہ جسٹس اطہر من اللہ نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک نوٹ لکھا ہے جو ریکارڈ کا حصہ ہے، بینچ کا ممبر ہونے کے ناطے اور چیزوں کو سمجھنے کے لیے مجھے الیکشن کمیشن سے ریکارڈ چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی سماعت پہ جب انہوں نے یہ کہا جسٹس اطہر من اللہ نے کہ مجھے یہ ریکارڈ چاہیے، تو ساتھ ہی الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ اگر حکم نامہ آئے گا تو میں یہ دے دوں گا۔ تو قاضی فائز صاحب نے کہا تھا کہ یہ معاملہ الگ ہے، علیحدہ ہے، لیکن آج اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ مجھے چاہیے، مجھے وہ ریکارڈ چاہیے جو میں ریکارڈ مانگ رہا ہوں، جو چیزیں مانگ رہا ہوں، تو وہ اب چیزیں دینی پڑیں گی۔ ہو سکتا ہے 1 دن میں مل جائے یا 2 دن میں مل جائے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آج انٹرا پارٹی الیکشن کا دوبارہ سوال ہوا۔ قاضی فائز صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے، تو اس کے اوپر جسٹس منیب اختر نے پھر جو جواب دیا وہ ذرا سنیں۔ انہوں نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہوئے، اور جب کیس سپریم کورٹ میں آیا تو پی ٹی آئی سے بلہ چھین لیا گیا، پی ٹی آئی سے ان کا سمبل چھین لیا گیا۔ یہ جسٹس منیب اختر نے آج جواب دیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو۔ جسٹس جمال خان مندوخیل اور الیکشن کمیشن کے وکیل کے درمیان بڑی اہم گفتگو ہوئی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ غلطی کہاں سے ہوئی اور کس نے کی، یہ بتائیں۔ تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ کئی امیدواروں نے پارٹی وابستگی نہیں لکھی، جس کی وجہ سے وہ آزاد امیدوار تصور ہوگا۔ تو آگے سے جمال خان مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ اصل چیز پارٹی ٹکٹ ہے، جو نہ ہونے پر امیدوار آزاد تصور ہوگا۔ تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا اس معاملے پر میں اور آپ ایک پیج کے اوپر ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا نا ہم ایک پیج کے اوپر ہیں، تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ پیج پھاڑ دیں، ہم ایک پیج پر نہیں ہونا چاہتے۔ یہ انتہائی اہم بات تھی جو آج ہوئی، اور جسٹس عائشہ ملک نے ایک انتہائی اہم پوائنٹ آج اٹھایا۔ یہ باتیں کی جاتی تھی جی پی ٹی آئی نے اور سنی اتحاد کونسل نے اپنی لسٹیں نہیں جمع کروائی مخصوص نشستوں کے لیے، نام نہیں دیے ہوئے۔ تو جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ ماضی میں جو باپ پارٹی تھی انہوں نے بھی اپنی لسٹیں جمع نہیں کروائی تھی، تو ان کو مخصوص نشستیں کیوں دی گئیں اور تحریک انصاف کی دفعہ کیوں تبدیلی کی گئی، یہ وضاحت کیوں نہیں دی گئی۔ تو آج عدالت کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر خود ہی کہا کہ جی ہم نے ماضی کے اندر جو کیا تھا وہ ہم نے غلط کیا تھا، آپ اندازہ لگائیں۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ نے آج بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ امیدواروں کو آزاد قرار دینا غلط تھا، تو پارٹی شمولیت کا 3 دن کا وقت دوبارہ شروع ہوگا۔ یہ انتہائی اہم اور بڑا نقطہ ہے، دوبارہ سنیے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ امیدواروں کو آزاد قرار دینا غلط تھا، تو پارٹی شمولیت کا 3 دن کا وقت دوبارہ شروع ہوگا، یعنی کہ کسی بھی دن یہ کہا جائے گا کہ جی 3 دن کا وقت ہے، آپ اپنی پارٹی کو جوائن کر لیں، تو سارے کے سارے لوگ کیا کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں گے اور پھر مخصوص نشستیں دینی پڑیں گی۔ یہ اس پوائنٹ کا یہ مطلب ہے۔ اس کے علاوہ بریسٹر گوہر علی خان نے بڑی اہم بات کی۔
انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہاں پر عدالت میں کھڑے ہو کر غلط بیانی کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کاغذات نامزدگی اٹھا کر دیکھ لیں, 66 کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہی ٹکٹ ہوتا ہے اور آخری دن جمع کروایا جاتا ہے جس دن نشان الاٹ ہونے ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن نے نشان 4 بجے ہی الاٹ کر دیے تھے جبکہ فیصلہ رات کو 11 بجے آیا تھا. آپ اندازہ لگائیں, فیصلہ آتا رات کو 11 بجے اور اسی دن 4 بجے یعنی کہ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان آزاد ڈکلیئر کر کے ان کو نشانات الاٹ کر دیتا ہے. اس کے علاوہ مطیع اللہ جان نے آج ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ اب تاثر دے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے فیصلے کی غلط تشریح کی. جب قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ دیا تھا تب وہاں پر ایک جملہ لکھ دیتے کہ تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت الیکشن لڑ سکتی ہے, لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے نہیں لکھا اور بعد میں ہماری سپریم کورٹ دیکھتی رہی جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا اور پوری قوم نے دیکھا. اسی طرح اب آگے دیکھیں جو حالات بڑھ رہے ہیں, جو مہنگائی کے اور جو بل آ رہے ہیں, محمد مالک نے اس کے اوپر ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگست کا مہینہ خوفناک ہوگا کیونکہ جولائی کے بل اگست میں آئیں گے, تب آپ عوامی رد عمل دیکھیں گے. یہ صحیح وقت ہوگا تحریک انصاف کے لیے. جن لوگوں کا خیال ہے کہ تحریک انصاف بیک فٹ پر چلی گئی ہے وہ ذرا جولائی گزرنے دیں, پھر آپ دیکھیں کہ غصہ کہاں سے کہاں تک جاتا ہے. اور آج کی خبر ہے کہ ایک جگہ پر لوگوں نے موٹر وے بند کر دی ہے زیادہ بل آنے کی وجہ سے. جو بلوں کے اندر جو کام ڈالا جا رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا اور کوشش کروں گا ایک بل بھی آپ کے سامنے رکھوں جس میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا لیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے عوام کے اندر بہت زیادہ غم و غصہ ہے. آگے آ جائیں جی. احمد کھوکھر صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی نون لیگ کی ٹک ٹاک پر جو محنت ہے وہ کیا ہے. محض 2 سالوں میں بجلی کا یونٹ 16 روپے سے 75 روپے ہو گیا, یہ محنت ہے. پیٹرول 140 سے 300 پر لے گئے ہیں, ڈالر 170 سے 280 پر لے گئے ہیں, چینی 70 سے 140 ہو گئی ہے, آٹا 50 سے 120 ہو گیا ہے. اللہ غرق کرے اس کا جس کا دل خون کے آنسو روتا تھا 1 روپیہ بڑھنے پر, اب لگتا ہے دل پتھر کا ہو گیا ہے. یہ ماضی میں آپ کو پتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس طرح کہتی رہی ہے. اب آگے دیکھنا ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے مخصوص نشستوں کا فیصلہ. یاد رکھیے گا اگر یہ مخصوص نشستیں کسی بھی طرح سے کر کے پی ٹی آئی کو ملیں یا نہ ملیں, سنی اتحاد کونسل کو ملے یا نہ ملے, فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر یہ سیٹیں پی ایم ایل این کو بانٹ دی گئیں, پیپلز پارٹی کو دے دی گئیں یا کسی اور کو دے دی گئیں, تو پاکستان کے اندر سیاسی شعور کے لیول پہ ایک ایسا انقلاب برپا ہوگا. لوگوں کو ایسی ایسی چیزیں سمجھ آ چکی ہیں, سامنے ہے لوگوں کے سب کچھ, کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے پھر لوگ کس لیول کا سیاسی طور پر کس لیول کا رد عمل دیں گے اور لوگوں کی سیاسی میچورٹی کہاں تک چلی جائے گی, کیونکہ سب کچھ لائیو چلتا ہے, لوگ سب کچھ دیکھتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.